کیاں اور قیامت کے دن کا حساب و کتاب اور جہنم کی تباہ کاریاں اور ہلاکتیں جو قرآن مجید نے بیان کی جا بجا اور حضور علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں بیان کی، جو نگاہ میں وہ رکھتا ہے تو اسے دوزخ کی آگ کا خوف ہوتا ہے، تو جسے دوزخ کی آگ کا خوف ہو وہ حرام سے بچتا ہے، وہ حرام کھانے سے، حرام کرنے سے، حرام بولنے سے بچتا ہے۔ اب آپ دیکھتے آئیے کہ اگر جہنم کی آگ کا خوف ہو جائے تو تلقین فرما رہے ہیں کہ بندے اگر جہنم سے بچنا ہے تو حرام سے الگ ہو جا۔ اگر جہنم کی آگ کا تمہیں ڈر ہے اور بچنا ہے تو حرام سے الگ ہوگا، اور اگر جنت کا شوق ہے تو حرام سے تو پہلے ہی الگ ہو گئے تھے، اب خواہشات نفس سے الگ ہو جا، خواہشات نفس سے الگ ہوگا۔ اور پھر فرمایا زہد، جو دنیا سے زہد کرتا ہے، یعنی دنیا میں رہ کر اس کا دل دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے، دنیا میں رہتا ہے مگر اس کا دل دنیا میں نہیں رہتا، دل کو دنیا سے کاٹ دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں زہد فی الدنیا، جو دنیا میں رہ کر دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اسے بڑی بڑی مصیبتیں بھی ہلکی معلوم ہوتی ہیں۔ یہ آپ کے حال کے اوپر وارد ہو گئی بات۔ فرمایا زہد کی ادنا علامت یہ ہے کہ جو دنیا میں رہے اور اس کا دل دنیا سے کٹ جائے، اور دوستو دنیا میں رہ کر دنیا سے دل انہی لوگوں کے کٹتے ہیں جو دنیا میں رہ کر دل کسی بالا سے جوڑتے ہیں۔ جب تک دل کسی اور سے جڑے نہیں اس وقت تک اس کا دل دنیا سے کٹتا نہیں، جب تک کسی اور کی رغبت پیدا نہ ہو جائے اس وقت دل دنیا میں رہ کر دنیا سے بے رغبت نہیں ہوتا۔ جب تک دل کو کسی اور کا شوق لقاء اور کسی اور کا شوق ملاقات اور کسی اور کا شوق وصال اور کسی اور کی محبت میں دل جب تک گرفتار نہ ہو جائے اس وقت اس کا دل دنیا کی اس فانی ذلیل محبت سے کنارہ کش نہیں ہوتا۔ یہ دل کی کنارہ کشی دنیا سے، دل کی کنارہ کشی دنیا کی رغبتوں اور چاہتوں سے دل کا منہ موڑ لینا اور دنیا میں رہتے ہوئے دل کا دنیا سے الگ ہو جانا، اس کو تصوف اور معرفت کی زبان میں زہد کہتے ہیں، اس کو زہد کہتے ہیں۔ زہد دنیا چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، دنیا چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، دنیا میں رہ کر دل دنیا سے بے رغبت ہو جائے، دنیا میں رہے اور دل کسی اور سے جڑ جائے۔ تو فرمایا اگر دنیا میں یہ زہد نصیب ہو جائے تو اس زہد کی علامت یہ ہے کہ اس کی زندگی میں بڑی بڑی مصیبتیں بھی آ جائیں تو وہ مصیبتیں ہلکی معلوم ہوتی ہیں، ان سے پریشان نہیں ہوتا، مصیبتوں سے تنگ نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد چوتھا شعبہ فرمایا الترقب، اور ترقب یہ کہ جسے موت کی امید ہو، ہائے ہائے ہائے، موت کی امید ہو، اس کے اندر دو اشارے ہیں۔ ایک تو یہ جس شخص کو یقین کامل ہو کہ مجھے موت آنی ہے۔ ہم ہر روز موت کو کسی نہ کسی پر وارد ہوتا دیکھتے ہیں، مگر پھر بھی اپنے اوپر موت آنے کا یقین تازہ نہیں رہتا، بھولا رہتا ہے۔ جس کا یقین بیدار ہو کہ موت آنی ہے، یہ معنی ہے جسے موت کی امید ہو۔ ایک اس کا ایک معنی اور بھی ہے کہ موت کی امید میں ایک چاہت کا عنصر بھی ہے، اور وہ چاہت کیوں کہ جو موت کی امید رکھتے ہیں وہ یار کی لقاء کی امید رکھتے ہیں۔
کو اس لیے چاہتے ہیں کہ انہیں علم ہے کہ موت کے دروازے سے گزرتے ہی محبوب سے ملاقات ہو جائے گی، وہ ملاقات جو عمر بھر نہ ہو سکی، وہ رویت اور وہ دیدار جو عمر بھر نصیب نہ ہو سکا۔ وہ موت ایک ایسا دروازہ ہے کہ انسان مومن اس سے گزرتا ہے تو وہ ملاقات نصیب ہوتی ہے، وہ رویت و دیدار نصیب ہوتا ہے، اس لیے وہ موت کی امید کرتے ہیں۔ یعنی تو جسے موت کے وارد ہونے اور موت کے آنے کا یقین ہوتا ہے اور موت کا لمحہ وہ جس کی امید میں رہتا ہے، جو شخص وہ نیک اعمال کرنے میں جلدی کرتا ہے، وہ نیک اعمال میں جلدی کرتا ہے، وہ جلد کرتا ہے نیک اعمال کہ کہیں ہاتھ سے وقت گزر نہ جائے، اور یہ نیک عمل میں، یہ عبادت، یہ طاعت، یہ صدقہ، یہ خیرات، یہ احسان، یہ نیکی، یہ بر، یہ صلہ رحمی، یہ خیر کا عمل کہیں رہ نہ جائے، کہیں وقت چھوٹ نہ جائے میرے ہاتھ سے۔ وہ وقت کو مہلت نہیں دیتا، وہ جو ہی اسے مہلت ملتی ہے سب سے پہلے کوشش کرتا ہے کہ نیک عمل کر ڈالے۔ عبادت کا وقت ہے تو عبادت کر ڈالے، نماز کا وقت ہے تو سب کام چھوڑ کے نماز پڑھ ڈالے، مال ملا ہے تو ہر خرچ سے پہلے صدقہ کر ڈالے، خیرات کر ڈالے، موقع مل گیا ہے کسی پر بھلائی کرنے کا تو سب سے پہلے احسان کر ڈالے، نیکی کسی کے ساتھ کر ڈالے، کسی ٹوٹے دل کو جوڑ لے۔ الغرض کوئی بھی نیک عمل ہو، عبادات میں سے، اخلاق میں سے یا معاملات میں سے، جس شخص کی نگاہ موت پر ہوتی ہے وہ نیک عمل کرنے میں ہمیشہ جلدی کرتا ہے، دیر نہیں کرتا۔ فرمایا جو صبر ہے اس کے 4 شعبے، یہ ایمان کا پہلا ستون تھا۔ اس کے بعد دوسرا ستون ایمان کا وہ ہے یقین۔ تو سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا وَالْيَقِينُ مِنْهَا عَلَىٰ 4 شُعَبٍ، اور یقین بھی ایمان کا دوسرا ستون، یقین بھی اس کے 4 شعبے ہیں۔ یقین کے بھی بولیے 4 شعبے ہیں، 4 شاخیں ہیں یقین کی بھی، اور وہ کیا ہیں؟ ایک تبصرہ، پہلا التبصرہ، دوسرا الفتنہ، تیسرا التأول، چوتھا الحکمہ اور موعظہ۔ تبصرۃ الفتنہ، آپ فرماتے ہیں کہ 4 شعبے جو ہیں وہ یقین کے یہ ہیں کہ سب سے پہلے حقائق تک پہنچنے کے لیے، حقائق تک پہنچنے کے لیے کوئی بات آپ تک پہنچی تو ہر بات کی کوئی حقیقت ہوگی، کوئی قول آپ تک پہنچا اس کا کوئی حقیقت ہوگی، کوئی خبر آپ تک پہنچی اس کی کوئی حقیقت ہوگی، کوئی تعلیم آپ تک پہنچی، علم پہنچا اس کی کوئی حقیقت ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ ہر شے کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے غور و فکر کرنا، اس کے اندر تدبر کرنا، اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرنا، فرمایا یہ یقین کا پہلا شعبہ ہے۔ یقین ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے کہ جب ان تک کوئی بات پہنچ